بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے کاشف احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ایکومنٹر یوٹیوب چینل۔ KPPSC SST جنرل کی تیاری ہم کرتے ہیں اور ہم نے شروعات کیا ہے اردو کی پریپریشن سے، تو اسی سلسلے میں نے اس لیکچر سے پہلے 3 لیکچر ریکارڈ کیے ہیں اردو کے، جس میں نے اردو کے اہم ناول نگار اور ان کے ناولوں کے نام، اردو کے اہم افسانہ نگار اور ان کے افسانوں کے نام آپ کے لیے لکھے تھے، اور ساتھ ہی میں نے جملے بھی بنائے تھے کہ ان جملوں کے ذریعے آپ اردو کے اہم ناول نگار اور ان کے ناولوں کے نام اور اردو کے اہم افسانہ نگار اور ان کے افسانوں کے نام یاد کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ میں نے ان ناولوں پر اور ان افسانوں پر کیوں زور دیا تھا۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے، کیونکہ اسی سال KPPSC نے جو SST کے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے، SST IT کے، SST بایو میتھس کے، میتھ فزکس کے، SST بایو کیمسٹری کے، تو ان سب میں سے ایک MCQs ہر ایک ٹیسٹ میں، چاہے وہ زون 1 کا تھا، زون 2، زون 3، زون 4، زون 5، زون 6، ہر ایک ٹیسٹ میں سے اردو ناول اور افسانوں کے پورشن میں سے ایک MCQs روزانہ کی بنیاد پر آ رہا تھا، اور وہ MCQs اس طرح تھے کہ ایک ناول کا نام دیا ہوگا اور آپ سے پوچھے کہ اس ناول کا مصنف کون ہے یا اس افسانے کا مصنف کون ہے، یا آپ کو سمپلی نام دیا ہوگا کہ اس کا مصنف کا نام کیا ہے۔ تو آج کی اس لیکچر میں نے اسی سال جتنی بھی SST کے ٹیسٹ کنڈکٹ ہوئے ہیں اور اس میں اردو ناول اور افسانوں کے پورشن سے جتنے MCQs آئے ہیں وہ میں نے لکھے ہیں اور ان کے جواب بھی لکھے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ فائدہ دے سکے۔ اور اس میں بعض MCQs بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں، جیسے کہ دوسرا نمبر پہ جو MCQs ہے، ناول آگ کا دریا کس نے لکھا ہے، جو کہ قرۃ العین حیدر نے لکھا ہے۔ یہ SST میتھ فزکس میں بھی آیا تھا اور SST بایو کیمسٹری میں بھی آیا تھا۔ تو اسی طرح یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسی MCQs میں سے SST جنرل میں بھی آئے۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے لیکچر کا۔ ناول علی پور کا ایلی کس نے لکھا ہے؟ تو ناول علی پور کا ایلی ممتاز مفتی نے لکھا ہے، اور یہ میں نے اس سے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا ہے۔ ناول آگ کا دریا کس نے لکھا ہے؟ تو ناول آگ کا دریا قرۃ العین حیدر نے لکھا ہے۔ اسی طرح ناول انگن جو ہے وہ خدیجہ مستور نے لکھا ہے۔ ناول خدا کی بستی شوکت صدیقی نے لکھا ہے۔ ناول فسانہ آزاد جو ہے وہ رتن ناتھ سرشار نے لکھا ہے۔ ناول فسانہ مبتلا جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے۔ ناول امراؤ جاندا جو ہے وہ مرزا ہادی رسوا نے لکھا ہے۔ آپ اب یہاں پہ کہیں گے کہ آپ نے اس سے سرکل کیوں جو ہے لگائے اس کے گرد؟ تو یہ میں نے اس وجہ سے لگائی تھی کہ یہ جو ہمارا SST کا ٹیسٹ تھا اس میں ہی آیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہے ناول اداس نسلیں کس نے لکھی ہے؟ تو ناول اداس نسلیں جو ہے وہ عبداللہ حسین نے لکھا ہے۔ ناول راجا گد جو ہے وہ بانو قدسیہ نے لکھا ہے۔ ناول بستی جو ہے وہ انتظار حسین نے لکھا ہے، اور ناول گردش رنگ چمن جو ہے وہ پھر سے قرۃ العین حیدر کا ہے۔ اسی طرح ناول دل کی دنیا جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا ہے، اور یہ واحد ناول ہے جو میں نے اس سے پہلے لیکچر ریکارڈ کیے ہیں۔ اس میں اگر آپ یہ یاد کریں تو اس کا آنسر آپ کو پھر بھی شاید نہ آئے، کیونکہ یہ والا جو ناول ہے، ناول دل کی دنیا جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا گیا ناول ہے، یہ میں نے اس سے پہلے جو لیکچر تھے اس میں یہ میں نے ڈسکس نہیں کیا ہے، تو اب ان MCQs کی وجہ سے یہ ڈسکس ہوا۔ ناول مکان کس نے لکھا ہے؟ تو ناول مکان پھر سے انتظار حسین نے لکھا ہے۔ 14 نمبر پہ جو ہمارا MCQs ہے کہ ناول ایک چادر میلی سی، یہ کس نے لکھا ہے؟ تو یہ راجندر سنگھ بیدی نے لکھا ہے۔ اسی طرح ناول شہر ذات جو ہے وہ بانو قدسیہ نے لکھا ہے۔ اسی طرح ناول حاصل گاٹ جو ہے وہ بھی بانو قدسیہ نے لکھا ہے۔ تو یہ جتنی بھی MCQs تھی یہ اسی سال جو ہے SST کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں اس میں سے آئے تھے۔
اسی طرح اگر 17 نمبر پر آپ دیکھیں تو ناول طلاسم ہوش ربا کس سے متعلق ہے، تو یہ حقیقت سے متعلق ہے۔ اسی طرح ناول گھر کا راستہ کس نے لکھا ہے، تو یہ اشفاق احمد نے لکھا ہے۔ اسی طرح ناول چاندنی بیگم کس کا ہے، تو یہ بھی قرۃ العین حیدر کا ہے۔ تو یہ 19 MCQs ہے جو اسی سال SST IT SST بایو میتھ SST میتھ فزکس SST بایو کیمسٹری کے مختلف ٹیسٹس میں یہ آئے تھے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا، اور اسی طرح کی دوسرے لیکچرز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور نوٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔